تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کل، صراط سے مراد محبت ہے۔ اے خدا مجھے صحیح محبت پہ ہدایت دے، کیونکہ اگر محبت انسان کی صحیح ہو گئی تو انسان کا راستہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے فرقے آپ دیکھتے ہیں بٹے ہوئے ہیں، سارا چکر کس کا ہے؟ محبت کا چکر ہے۔ کہ جناب 1 2 3 کی محبت کرنے والے ہیں، یہ 5 کی محبت کرنے والے ہیں، یہ 12 کی محبت کرنے والے ہیں، مسیحی کون؟ عیسیٰ کی محبت کرنے والے ہیں، مجوس کون؟ یہ آگ سے محبت کرنے والے ہیں، ہندو کون؟ یہ بتوں سے محبت کرنے والے ہیں، کوئی رام سے، کوئی کرشنا سے۔ تو یہ سب کچھ انسان جو لٹا رہا ہے کس کے چکر میں؟ محبت کے چکر میں۔ اب یہ تو نہیں کہ آپ شیعہ صرف امام حسین پہ پیسہ لگاتے ہیں، کئی ٹنڈولا یاد چلے جائیں، میں نے ہندوؤں کو کئی کلومیٹر پیدل اپنے مندروں کی طرف آتے ہوئے دیکھا، ان کے لیے کوئی سبیلیں بھی نہیں لگی تھی، ہم پیدل چل رہے تھے۔ کس کی محبت میں؟ بدھ کی محبت میں۔ یہاں کوئی پیدل چلتا ہے کس کی محبت میں؟ حسین کی محبت میں۔ تبھی کہا دعا کرو کہ خدا مجھے صحیح محبت عطا فرما، کیونکہ انسان کبھی غلط محبت پہ بھی سب کچھ لٹا دیتا ہے لیکن اس کا کوئی اجر نہیں ملتا، اور اس محبت پہ آنسو بھی بہاؤ تو خلیفہ سیدہ فاطمہ زہرا بن اصحاب قصہ قصہ محبت۔ جمہور چلا تو مان کے رومال فاطمہ، تاریخ نے وہ لمحہ لیا سال بیچ کر، ہاتھوں کو جوڑ کر یہی کہتا تھا نبی، اے حر مجھے خرید کے رومال بیچ کر، نعرہ حیدری۔ تو جس راہ کی ہم دعا مانگ رہے ہیں وہ راہ کون سی ہے؟ راہ محبت ہے۔ یہ صراط محبت اگر خالص ہو گئی تو انسان کی سمجھو دنیا بھی سنور گئی، انسان کی آخرت بھی سنور گئی۔ ہم صبح سے شام تک جو محنتیں کرتے ہیں، زحمتیں کرتے ہیں، اللہ اگر اولاد کی محبت نہ ہو تو انسان زحمت کیوں کرے؟ کسی نے جو امام سے پوچھا کہ مولا کہ بچہ جو شکم مادر میں آتا ہے 9 مہینے ماں کو تکلیف دیتا ہے، جب پیدا ہو پھر بھی تکلیف دیتا ہے، جب تک یہ چلنے پھرنے کے قابل ہو پھر بھی ماں کے لیے باعث نصیحت ہے۔ اس کا خیال کرو، اس کی اسکولنگ، اس کے کپڑے، اس کی ستھرائی، اس کی صفائی، کتنا مشکل ہے بچے کو پالنا۔ تو کہا کہ مولا ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ بچہ شکم میں بھی تکلیف دے رہا تھا، پیدا ہوا تب بھی تکلیف دی، بڑا ہوا تب بھی تکلیف دی، لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ ماں اس کی خدمت کیوں کر رہی ہے۔ کیونکہ کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے گا تو آپ اس کے ساتھ نیکی کرو گے۔ جس بچے نے ماں کے ساتھ کوئی نیکی کی ہی نہیں، شکم میں آیا کون سی نیکی کی، پیدا ہوا کون سی نیکی کی، ہاں بڑا ہوگا کچھ ماں باپ کے لیے کرے گا، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن یہ ماں پوری رات جاگتی ہے۔ تو کہا مولا اس میں کمال کوئی بچے کا نہیں ہے کہ بچہ اتنا با کمال ہو کہ ماں اس کے لیے کچھ کرے۔ مولا فرماتے ہیں نہ ماں کا کمال ہے نہ بچے کا کمال ہے۔ کہ مولا کس کا کمال ہے؟ کہ کمال اس محبت کا ہے جو خدا نے ماں کے دل کے اندر رکھی ہے۔ اگر خدا یہ محبت ماں کو نہ دیتا، یہ ماں کبھی اپنی اولاد کے لیے اتنی زحمت و محنت نہیں کرتی۔ جناب پڑوس کا بچہ روئے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اپنا بچہ روئے تو تکلیف نہیں ہوتی۔ کسی اور کا بچہ روئے تو نیند خراب ہو جاتی ہے، لیکن اپنا بچہ روئے تو نیند خراب نہیں ہوتی، کیونکہ اپنے بچے سے کیا ہے؟ محبت پائی جاتی ہے۔ کہ دنیا کے ساری کڑیاں جب آپ جوڑتے جائیں گے، انسان کے وجود سے اگر محبت کو نکال دو تو گویا انسان کے وجود سے خوشی نکل جاتی ہے۔ انسان کے وجود میں محبت کو ڈال دو، گویا انسان کے وجود میں خوشی آ جاتی ہے۔ یہ ایک بار آواز کو سیٹ کر دیں، بار بار اوپر نیچے ہوئی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مسلمانوں میں ایک بہت بڑی بحث ہے کہ رسول خدا اپنے نواسوں کے لیے ناقہ بنے، سجدوں کو طول دیا، حسین کے ہونٹوں پہ بوسہ دیا۔ ایک مسلمانوں کا بڑا طبقہ کہتا ہے کہ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ نانا تھے، اور نانا کی نواسے سے محبت کیا ہے؟ نیچرل ہے۔ آپ اس چیز کو اتنا اعزاز کیوں دیتے ہیں کہ رسول نے کاندھوں پہ بٹھا دیا، رسول نے سجدوں کو طول دے دیا؟ کہ ہمارے گھر میں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ناقہ نہیں بنتے؟ کیا آج کوئی نانا کوئی دادا اپنے نواسوں سے محبت نہیں کرتا؟ تو تبھی خدا نے کہا کہ ماں آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ،
یہ جو تمہیں دے اسے لو، یہ جو تمہیں جس سے روکے اس سے رک جاؤ، کیونکہ یہ جس سے محبت بھی کرتا ہے تو اپنی مرضی اور جذبات سے نہیں کرتا، اللہ کی مرضی سے محبت کرتا ہے۔ اگر یہ کسی سے نفرت بھی کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں کرتے، کس کی مرضی سے کرتے ہیں؟ اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں۔ یہ آیت تب اتری، فرمایا جب مسجد کے سارے دروازے بند کر لیے گئے اور ایک دروازہ کھلا رکھا اور ادھر علی ابن ابی طالب کا دروازہ تھا، تب چہمگوئیاں شروع ہو گئیں، ارے ہمارا دروازہ بند ہو گیا، لیکن کیونکہ علی داماد ہے، کیونکہ زہرا کا شوہر ہے، کیونکہ علی کو بچپن سے پالا ہے، علی سے محبت ہے، لہذا محبت علی نے علی کا دروازہ کھولے رکھا کہ آپ قرآن کی آواز آئی، اے لوگو یہ جو میرا حبیب ہے منجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتا، کہ اگر دروازہ بند بھی کر رہا ہے تو اللہ کی مرضی سے، دروازہ کھول بھی رہا ہے تو اللہ کی مرضی سے۔ ہماری محبتوں میں ہماری محبتوں میں اور تمہاری محبتوں میں فرق ہے، کیونکہ ہماری محبتیں لالچوں میں پھنسی ہوئی، ہماری محبتیں ضرورتوں کے اندر گرفتار، ہماری محبتیں جہالتوں کے اندر پڑی ہوئی، لیکن رسول جس سے محبت کرے وہ محبت عاقلانہ محبت، وہ عارفانہ محبت، وہ جس سے محبت کرے وہ محبت طہارت والی محبت۔ تو جس طرح نبی اگر مسواک رکھے تو مسلمان پہ سنت ہے، اسی طرح رسول اگر نوازوں سے محبت کرے تو امت کے لیے سنت ہے۔ جس طرح سیدہ کے دروازے پہ جا کر احترام کر رہے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ بیٹی کے در پہ کھڑے ہیں، یہ سمجھو یہ محبت تحت عقل محبت ہے۔ تبھی فرمایا کہ خدا ان کو خوش کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، ان کے غضبناک ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ غضبناک ہوتا ہے۔ تو یہ جو دعا مانگتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے ٹریک پہ چلا، جو ٹریک سیدھا ٹریک ہے، جس میں اعوجاج نہیں ہے، جس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے، کیونکہ آج آپ بھی ایک راستے پہ چل رہے ہو، میں بھی ایک راستے پہ چل رہا ہوں، اب مجھے کیسے پتا چلے کہ میری راہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو فرمایا سب سے پہلے اپنی محبتوں کو دیکھ، تیری محبت صحیح ہے یا تیری محبت غلط ہے۔ میں نے کل چھوٹی سی مثال دی، اگر آپ نے حیدرآباد جانا ہے تو آپ کو کہا جائے گا موٹر وے سے جائیے، بہترین سواری آپ کے پاس ہو، بہترین گاڑی آپ کے پاس ہو، بہترین ڈرائیور آپ کے پاس ہو، اور آپ صحیح ٹریک پر اگر 120 کی سپیڈ سے جاتے ہو تو 1.5 گھنٹے کے اندر آپ حیدرآباد پہنچ جاؤ گے۔ لیکن اگر وہیں پہ ٹریک بدل گیا، ڈرائیور نہ بدلے، گاڑی نہ بدلے، وہی گاڑی اسپیڈ والی، لیکن اس کے بجائے کہ آپ حیدرآباد کے ٹریک پہ چڑھو، آپ گوادر کے ٹریک پہ چلے جاؤ، اتنی اسپیڈ سے حیدرآباد سے دور ہوتے جاؤ گے۔ اگر ٹریک بدل گیا، امت کا جب ٹریک بدلا، کوئی خارجی بنا، نمازیں بڑی پڑھ رہے تھے، ماتھوں پہ سجدوں کے نشان پڑے تھے، پوری رات تسبیح الہی میں مشغول تھے، لیکن جناب یہ گاڑی حیدرآباد کو نہیں جا رہی، یہ گاڑی گوادر کے راستے پہ جا رہی ہے، تو کتنی بھی اسپیڈ مارتا گیا لیکن کبھی اپنے ہدف تک نہیں پہنچے گا۔ اصل یہ ہے اپنا ٹریک ڈھونڈو، پھر نماز پڑھو گے تو جنت تک پہنچائے گی، پھر روزہ رکھو گے تو جنت تک پہنچائے گا، پھر حج کرو گے تو جنت تک جاؤ گے، پھر کتنی بھی اسپیڈ ہو اتنی جلدی جنت تک پہنچو گے، کیونکہ محبت کا ٹریک کیا ہے؟ صحیح ہے۔ لیکن اگر ٹریک محبت بگڑ گیا، بہترین نماز بھی ہو، تبھی رسول نے فرمایا کہ احد کے پہاڑ جتنی اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، صبح سے شام تک نمازیں پڑھ دے، پورا سال حج و عمرے میں مشغول رہے، لیکن فرمایا اگر علی کی محبت نہیں ہے تو ساری عبادتیں اس کے منہ پہ ماری جائیں۔ اصل محبت کا ٹریک ہے۔ اور کسی زمانے کا مولانا یہ جو حدیث ہے کہ جس کے دل میں آل رسول کی محبت ہے وہ جنت جائے گا، میں نے کہا یقیناً جنت جائے گا، یہ جناب سیدہ کا قول ہے، لیکن ایک تفریق کی بی نے شیعہ میں اور محب میں، لیکن یہ تو لازم ہے کہ محب جنت میں جائے گا ہی، تو اب کیسے جائے گا؟ عمل میں کمزور ہے، کبھی گناہ بھی کیے، کبھی نافرمانیاں بھی کی، کبھی ناچاکیاں بھی کی، تو میں نے کہا یہ بالکل ایسے ہے، بندہ ٹریک پر تو ہے پر گاڑی خراب ہے، گاڑی کی سپیڈ نہیں ہے۔ سپیڈ والی گاڑی کون سی؟ جس کی ہر پرزہ کیا ہو؟ صحیح ہو، نماز بھی اپنی جگہ پہ، حج بھی اپنی جگہ پہ، خمس بھی اپنی جگہ پہ، زکات بھی اپنی جگہ پہ، نگاہیں بھی صحیح، زبان بھی صحیح، کان بھی صحیح، بدن بھی صحیح، اعضاء بھی صحیح، پوری گاڑی سیٹ ہے، ٹریک بھی اچھا ہے، محبت محمد اور آل محمد کا ٹریک ہے۔ اب ٹریک پہ بھی صحیح ہے، گاڑی بھی صحیح ہے، میں نے کہا اگر اسپیڈ سے جائے گا تو مالک کی طرح جنت پہ پہنچے گا، سلمان کی طرح جنت پہ پہنچے گا، جناب حبیب ابن مظاہر کی طرح جنت پہ پہنچے گا،
جناب مسلم ابن اوسجا کی طرح جنت تک پہنچے گا، جناب یزید ابن سوید کی طرح جنت تک پہنچ جائے گا. لیکن میں نے کہا کہ گاڑی کے پرزے خراب ہیں، عمل خراب ہے، بھلے چاہے دھکا اسٹارٹ گاڑی ہو، بریک تو صحیح ہے، اس کو 1.5 گھنٹہ لگے گا پہنچنے میں. جس کی گاڑی خراب ہو پیدل چل چل کے پھر بھی ٹریک اگر صحیح ہے حیدرآباد تک پہنچ تو جائے گا. ٹریک صحیح ہونا چاہیے. اب پہنچنے میں برزخ کا سفر لمبا ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا برزخ کا سفر اٹھتے بیٹھتے کانپتے کانپتے ہانپتے ہانپتے، لیکن بالآخر کہاں پہنچے گا؟ جنت تک پہنچے گا، کیونکہ ٹریک صحیح ہے. لیکن میں نے کہا شرط یہ ہے چلتا رہے، یہ نہیں کہ ہائی وے پہ بیٹھ ہی جائے. ہائی وے لے کر نہیں جائے گا، آپ نے کم از کم قدموں کو اٹھانا ہے، چند قدم چلانے ہیں. چلنا تیرا کام ہے، جنت تک پہنچانا حسین کا کام ہے. انسان کا ٹریک صحیح ہونا چاہیے. تبھی فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اس محبت کے ٹریک پہ مر گیا وہ شہید ہو کے دنیا سے چلا گیا. خلاصہ زندگی دنیا کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے، خدا کہتا ہے دوسری محبتوں کے گلوں پہ خنجر چلا، تب جا کے عاشق خدا بنے گا. کیونکہ یہاں ٹکراؤ محبتوں کا ٹکراؤ ہے. کربلا کیا ہے؟ محبتوں کے ٹکراؤ کا نام ہے. امام حسین نے کیا قربان کیا؟ اہل و عیال کو قربان کیا، اکبر کی محبت قربان کی، 4 سالہ بچی قربان کی، اپنے بیٹے زین العابدین کے ہاتھوں میں زنجیریں پڑی، قربانی ہے نا. مد مقابل کون ہے؟ ابن سعد. کس محبت میں حسین کا قاتل بن رہا ہے؟ شہرے کی حکومت. یہ جب تاریخ کے خطبے پڑھتے ہیں تو انسان تعجب کرتا ہے کتنا کلام کیا امام حسین نے. ایک راوی ہے کربلا کا نام ہے ضحاک بن عبداللہ. جب مولا حسین مکے سے چلنے لگے تو فرمایا کون ہے اس راہ میں میرے ساتھ چلے، میری مدد کرے. کچھ لوگ آئے، کہا امام حسین ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو بولا کہ کس طرح؟ کسی نے کہا گھوڑا لے جائیں، کسی نے کہا پیسے لے جائیں. امام فرمایا اپنے گھوڑوں کی ضرورت ہے نہ پیسوں کی، اور اگر اس راہ میں میری مدد کرنا چاہتے ہو بہت دے، یہ راستہ خون کا راستہ ہے. فرمایا آج جس میں یہ جرأت ہے اپنی جان دے سکے وہ اس راہ پہ چلے، اس سے کم میں حسین ابن راضی نہیں ہوتے. یہ راہ ہے ہی شہادت کا راستہ، قربانی کا راستہ. تبھی آپ جتنے بڑے بڑے اپنے شہداء دیکھ لیں جن کو اللہ نے مقام شہادت نصیب کیا، شہید سید جعفر سے، شہید حسینی سے، شہید قاسم سلیمانی سے، بڑے بڑے شہیدوں کو ان کی وصیت نامے پڑھیں گے. دعا یہی تھی کہ خدا میں کیا عطا کر؟ شہادت عطا کر. ان کی شاعریوں میں رنگ شہادت ہے. پہلی باری کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ موت اس پر آئے یا وہ موت پر آ جائے. یہ ہم اللہ موت کے لیے کیا رہتے ہیں؟ ڈرا رہتے ہیں، کیونکہ یہ ٹریک ہی شہادت کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہے کہ گاڑی کو جس طرح بوسٹ کیا جائے بہت جلدی جنت تک پہنچی جائے، تو شہادت کو بوسٹر ہے جو انسان کو بہت جلدی کہاں پہنچا لیتا ہے؟ جنت تک. تو امام نے کہا نہیں، گھوڑے کی ضرورت نہیں. ایک شخص جس کا نام ہے ضحاک بن عبداللہ، یہ طبری اگر تاریخ کربلا کو نقل کرتا ہے، آپ کے جتنے بھی مقاتل ہیں روایتوں کا سرا جس شخص تک پہنچتا ہے وہ ضحاک بن عبداللہ ہے. ضحاک بن عبداللہ مشہور امام حسین کے پاس ہے. عرض کیا مولا حسین میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن مولا مجھے ایک چیز کا آپ سے اذن چاہیے، وعدہ چاہیے. آؤں گا آپ کے رکاب میں لڑوں گا، دشمنوں کو قتل کروں گا، لیکن ایک چیز میں مرنا نہیں چاہتا. کیا مطلب؟ تب تک آپ کا ساتھ دوں گا جب تک مجھے لگے گا کہ جنگ آپ کی سپورٹ میں جا رہی ہے. جب مجھے محسوس ہوا کہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے تو جنگ سے نکل کے چلا جاؤں گا. میں راضی ہوں، جہاں تک میرا ساتھ دینا چاہتے ہو میرے ساتھ. ضحاک کربلا میں آیا. روز عاشور جتنے خطبات امام حسین صاحب نے لکھا، شب عاشور شاہ کی مسجد الہی تھی، کوئی بندہ کربلا سے زندہ جا ہر واقعہ اور روایات کو لکھے. شب عاشور کہتا سب سے زیادہ جس آیت کی تلاوت ابا عبداللہ حسین نے کی ہے وہ سورہ آل عمران کی 176 اور 178 نمبر آیت ہے، جس میں خدا بار بار کہتا ہے کہ اے یہود، اے نصارا، اے لوگو، اگر خدا تمہیں مہلت دے رہا ہے تو اس مہلت سے یہ نہ سمجھنا کہ خدا تم سے راضی ہے یا تم سے محبت کرتا ہے. اگر خدا نے حکمران آئے فاسق و فاجر کو 90 سال زندگی دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا ہم سے راضی ہے. اگر خدا کسی کو کثرت مال دیتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں خدا تم سے راضی ہے. اگر خدا کسی کو بڑے سے بڑا لشکر دیتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں خدا تم سے راضی ہے. تو بار بار اس آیت کو پڑھتے تھے کہ شمر چیز حسین بن علی اتنی آیت نہ پڑھو کہ بار بار کس کو آیت سنا رہے ہو.
ہمیں پتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اور کل اگر ہم مر گئے تو ہم شہید ہو جائیں گے، جنت میں جائیں گے، اور تجھے مار دیا تو خدا بھی انعام دے گا، دنیا بھی انعام دے گا۔ مولا پھر اس آیت کو پڑھتے تھے، اس مہلت کو اللہ کی رحمت نہ سمجھنا، یہ مہلت اللہ کی کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ بار بار اس آیت کو پڑھتے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں ظہر عاشور ہوئی، سب سے زیادہ جو کربلا میں شہید پیاسا تھا وہ عبداللہ حسین۔ نہ اکبر نے ایسی پیاس دیکھی، نہ عباس رمضان نے ایسی پیاس دیکھی جو پیاس امام نے آج مقام میں دیکھی۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ جس نے کلام کیا تھا امام حسین۔ جو انسان زیادہ بات کرتا ہے اسے پیاس بھی زیادہ لگتی ہے۔ اتنے خطبے کا صبح عاشور سے لے کے ظہر عاشور تک لہجے ہوا عبداللہ اور تھا، عصر عاشور لحن ہوا عبداللہ اور تھا، وہ لحن سخت تھا۔ صبح عاشور رحمت اللہ تھا کہ قرآن میں ملتا ہے کہ بعض لوگ انبیاء پہ اعتراض کرتے تھے، مثلا حضرت موسیٰ پر اور آل حضرت موسیٰ کی قوم پر، کہ کیوں آل فرعون کو اتنی نصیحتیں کرتے ہیں؟ اس پر حضرت موسیٰ جواب دیتے ہیں معذرتاً، فرمایا اس لیے ہم نصیحت کر رہے ہیں تاکہ قیامت کے دن میں سے کوئی عذر پیش نہ کرے کہ ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، ہمیں بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ کیوں کہا کہ ہر شہید علی اکبر کی حجت کبریٰ نہیں بولا گیا، صرف جناب علی اصغر کے لیے بولا گیا کہ اللہ کی سب سے بڑی حجت ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ جب علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا تو لشکر یزید سے بھی یزیدی پکار اٹھے کہ ابن سعد تو نے ہمیں دھوکہ دے کر اس لشکر میں بلایا ہے، کہ صاحب تم نے یہ کہا کہ حسین بیعت نہیں کر رہا لہذا قتل کرو، اکبر بیعت نہیں کر رہا قتل کرو، عباس بیعت نہیں کر رہا قتل کرو، لہذا جواز قتل ہے کیونکہ خلیفے کی بیعت نہیں کر رہے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی 6 مہینے کا بچہ جو اپنی زبان سے اپنی ماں کو پکار نہیں سکتا، اس کے گلے پر بھی تم نے تیر لگوایا، کبھی یہ بچہ کیا ہے؟ حجت کبریٰ کی جنگ بیعت نہیں ہے، مسئلہ بغض ہے، بغض امیر المؤمنین ہے، جس کی وجہ سے حکم دیا گیا کہ کربلا میں جتنے بھی علی ہیں وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ نسل بنو ہاشم کو غلط خواہ کر دیا جائے۔ لیکن یہ اعجاز ہے کربلا کہ خدا نے کس طرح سے نسل آل رسول کو کربلا میں بچایا۔ اتنے شدید تری دشمنوں سے وہی خدا جس نے ابراہیم کے آپ کو گل و گلزار بنایا، اسی خدا نے حضرت امام زین العابدین کو اس خبیث میں دشمن کے چنگل سے کیا کیا؟ باہر نکالا۔ تو فرمایا سب سے زیادہ کلام جس امام نے کیا وہ عبداللہ حسین۔ صاحب کہتے ہیں تبھی امام حسین سب سے زیادہ شدید آتش میں تھے، اتنی پیاس کسی کو نہیں لگتی۔ اور عجیب کا نام ہے، ابن سعد کو بلاتے ہیں، ابن سعد تم نے حسین کا بڑا ہونا دیکھا ہے، جانتا ہے بچپن سے، صحابی کا بیٹا ہے، ایسا نہیں کہ ابن سعد کوئی فاسق اور فاجر بن رہا، مدینے میں اٹھتا بیٹھتا، ایک معزز خاندان سے تعلق، بار بار امام سے سمجھاتا ہے کہ کیوں جا رہا ہے، مجھے ریزن دے دیں، اور خود جب مولا خطبے دیتے ہیں بار بار ریزن دے رہے ہیں۔ اور بات حسین بن علی کو قتل کیوں کر کے آئے ہو؟ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا، حرام محمد کو حلال کیا؟ مطلب اگر قتل کسی کا جائز ہے تو وہ بھی تب جائز ہے اگر وہ دشمن شریعت ہو، دشمن دین ہو، تو ریزن تو دو، نہیں نہ حلال کو حرام کیا نہ حرام کو حلال کیا، کہ وہ رد و بدل لایا، رد و بدل نہیں آیا۔ وہ جملہ جو آپ سب نے سنا، فرمایا بغضاً لأبیک حسین، تیرے بابا کے بغض نہیں ہے۔ امت کا ٹریک بدل گیا، جس انسان سے محبت کرنی چاہیے امت اس سے کیا کرنے لگی؟ نفرت کرنے لگی۔ جس علی کا عاشق ہونا چاہیے اسی علی کے دشمن بن جاؤ، جس حسین کے قدموں کی خاک کو کھا کے چومنا چاہیے شنوسی جب عبداللہ حسین کے سینے میں بیٹھ گیا۔ یہ ہے کینسر زدہ معاشرہ کہ جس معاشرے نے جس سے محبت کرنی ہے اس سے نفرت کرتا ہے، جس سے نفرت کرنی ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ مجلس حسین کیا کرتی ہے؟ ہماری محبتوں کو صحیح ٹریک دیتی ہے کہ جوان اگر تیرے دل میں غلط محبت چلی گئی، حسین اس غلط محبت کو تیرے دل کے پیالے سے نکالتے ہیں اور صحیح محبت کا ٹریک تیرے دل پہ چڑھاتے ہیں تاکہ تمہاری زندگی کس محبت کے قبلے میں چلے؟ صحیح محبت میں چلے۔ کیا ابن سعد کیوں ساتھ دے رہا ہے یزید کا؟ کیا حسین بن علی یزید نے بولا ہے کہ میرے بچوں کو مار دے گا؟ امام نے فرمایا میں حسین گارنٹی دیتا ہوں اگر میرے پاس آئے گا تیرے بچوں پہ آنچ بھی نہیں آئے گی۔ کیا وہ بات تو صحیح ہے، لیکن یزید نے کہا ہے، ابن زیاد نے کہا ہے کہ جتنی کوفے میں تیرا گھر ہے، مال و منال ہے، زمینیں ہیں، پیسہ ہے، سب کچھ لے لے گا، فریز کر دے گا۔ ظالم کا یہ حربہ ہوتا ہے، مال و مال پر قبضہ کرنا، مال کی دھمکیاں دینا۔ امام حسین نے
کہا کہ کتنی قیمت ہوگی تیرے گھر کی؟ کہا کہ مدینے میں میرے پاس ایک باغ ہے، یہ مشہور تھا باغ حسن کے نام سے۔ یزید کے باغ میں معاویہ بن ابی سفیان نے امام حسن کو آفرز دی کہ جتنا پیسہ چاہیے حسن بن علی مجھ سے دے دے، ایک ہی باغ مجھے دے، کیونکہ پورے مدینے میں کوئی سمر ترین اگر کوئی باغ تھا باغ حسن تھا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اس باغ کے ہر درخت کا شاخہ لگایا امیر المومنین نے، اور ہر درخت کو لگانے کے بعد علی اس کے کنارے پہ 2 رکعت نماز پڑھی۔ ایسا مقدس باغ، مولا فرماتے ہیں کہ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ باغ میں تجھے دے رہا ہوں جس کی قیمت میرے گھر سے بھی کیا ہے، زیادہ ہے، حجت کو تمام کیا جا رہا ہے۔ فرما حسین چلو یہ بھی صحیح ہے، لیکن کیا کروں، یزید نے وعدہ دیا ہے شہر رے کی حکومت کا۔ تبھی کہا اگر دل میں رے کی حکومت کی خواہش بھی ہے تو حسین کے فرش رضا پہ بیٹھا نہ کرو۔ اس فرش رضا پہ آنے سے پہلے ان رے کی حکومتوں کو دلوں سے کیا کیا کرو، نکالا کرو۔ امام نے کہا کہ ابن زیاد یہ بتا کہ صاحب تجھے یقین ہے کہ جو حسین کہتا ہے وہ سچ ہے، تو مجھے صادق مانتا ہے، مجھے امین مانتا ہے؟ جی عبداللہ فرزند رسول ہو، آپ نے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ تو کہا پھر میں حسین کہہ رہا ہوں، رے کی حکومت تو دور، تجھے رے کی حکومت اور سرزمین کے گندم کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ میں حسین کہہ رہا ہوں۔ کہتے یہ سن رہا تھا کہ اس کی خواہش تھی، اس کی محبت تھی، اسی محبت میں اس نے سب کچھ دیا کہ میں حاکم شہر رے بنوں۔ غصے سے اٹھا اپنے اور کہا عبداللہ تو وعدے دے رہا ہے، یزید نے لکھ کر دیا ہے، اور مجھے پتا ہے تیری طرف آؤں گا جنت ملے گی، لیکن یہ یاد رکھ میرے دل میں جنت سے زیادہ شہر رے کی حکومت عزیز ہے۔ یہ کہہ کر اٹھا جا حسین بن علی نے حجت کو تمام کیا کہ اللہ نے امام حسین بدل گیا۔ تیرے محبت کے لہن میں بات کر رہے تھے، امام نے فرمایا بد دعا دی سے، فرمایا اللہ تجھے تیرے فراش میں تیرے بستر میں سبا کروائے۔ اور شہادت امام حسین کے بعد یہ سو رہا تھا، جناب مختار اس کے گھر کے اندر آئے، کہتے ہیں بستر سے اٹھا بھی نہیں، مختار نے اس کا سر اس کے بستر میں قدم کر دیا۔ اگر امام حسین کی بات سنتا آج اس پر رحمت بھی برس رہی ہوتی، آج اس پہ سلام بھی ہو رہا ہوتا، لیکن اس نے ٹریک اس کی زندگی کا بدل گیا۔ کہتے صبح سے شام تک سب سے زیادہ کلام کیا اب عبداللہ حسین نے۔ زہاک ابن عبداللہ کہتا ہے آخری جب عصر عاشور کا وقت آیا، لفظ امام حسین بدل گیا، لہجہ بدل گیا، سختی کا لہجہ آیا، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے محاسن کے نیچے دیا۔ مستحب ہے جب دعا کرو تو داڑھی کے نیچے ہاتھ رکھا کرو، خدا دعا کو قبول کرتا ہے۔ کہ تب ریش مبارک لہجے مبارک کے نیچے امام حسین نے ہاتھ دیا، اور اس کے بعد کچھ جملے پہ فرمایا اللہ خدا کی قسم ہے اللہ مختلف قوموں پہ غضبناک ہوا، غیر المغضوب علیہم والضالین، میری دعا کرتے ہو اے خدا مجھے غضبناک لوگوں میں شامل نہ فرمانا، مجھے ان میں شامل فرمانا جن پہ تیری رحمتیں نازل ہوئیں، تیری برکتیں نازل ہوئیں، تیری نعمتیں نازل ہوئیں۔ فرمایا پہلے وہ یہود جنہوں نے جناب عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا، فرمایا اللہ ان پہ غضبناک ہو۔ پھر فرمایا وہ نصارا جنہوں نے عیسیٰ کو خدا کہا یا خدا کا بیٹا کہا، فرمایا اللہ ان پہ غضبناک ہوا۔ تیسرا فرمایا مجوس جنہوں نے آپ کو اللہ سمجھا اس کی پرستش کی، خدا اس پہ غضبناک ہوا۔ اب اس قوم کو مخاطب کیا، فرمایا ڈرو اس دن سے، فرمایا تینوں قوموں پہ خدا اتنا غضبناک نہیں جتنا تب فرزند رسول پہ غضبناک ہوا۔ جو کام ابھی تم لوگ کرنے والے ہو، نماز رسول پہ غلط آنے والے ہو، ہم اللہ کی رحمت اپنی جگہ، لیکن غضب خدا سے ڈرو، اللہ کا غضب بڑا شدید ہے۔ سورہ شمس کا پڑھیں ناقۃ اللہ سقیاھا فکذبوہ فقروہ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواھا ولا یخاف عقباھا۔ یہ کون ہے؟ ناقہ صالح، ایک اونٹنی، اس کو ذبح کیا۔ اللہ کہتا ہے ان کو نہیں پتا ان کی عاقبت کیا ہوگی جنہوں نے اللہ کی اونٹنی کو کاٹا۔ نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ لاکھوں اونٹنیاں کاٹ دو اللہ غضبناک نہیں ہوتا۔ خدا اس اونٹنی پہ غضبناک کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ یہ ناقۃ اللہ ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، یہ شان اللہ میں ہے، یہ حسین نہیں، یہ نواز رسول ہے، اس کی نسبت فاطمہ الزہرا کی طرف ہے۔
فرمایا ہر خطبے میں کبھی کہتے کہ حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا، پھر کہتے تھے کہ آپ مجھے نہیں جانتے، میں وہ ہوں جو علی کا بیٹا، میں وہ ہوں جو فاطمہ کا بیٹا، میں وہ ہوں جو خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا، میں وہ ہوں جو حضرت رسول ہوں۔ فرمایا اپنا تعارف کرواتے تھے، کہیں نہ کہیں کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ فرمایا اللہ کے غضب سے ڈرو۔ اور کیا کیا خدا نے ان کے ساتھ؟ بنو امیہ کی تاریخ پڑھ کے پریشان ہو جائیں گے۔ جناب مختار نے ایک سے پوچھا تو بتا تم نے کون سا گناہ کیا؟ جس شخص نے کہا کہ میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے تھے، کہتے ہیں مختار نے حکم دیا زندہ ایسے زمینوں پہ لٹاؤ کے اوپر زندہ کے اوپر گھوڑے دوڑائے، اس سے زیادہ اشد عذاب نہیں۔ یہاں بھی بدبختی سے مرے اور آخرت میں تو شد عذاب ہے۔ دوسرے سے پوچھا تم نے کیا کیا تھا؟ کہتا حسین نہر تک پہنچے تو تھے حضرت عباس کے بعد، لیکن میں نے حسین کو پانی کے قریب نہیں آنے دیا۔ پانی نگاہوں کے سامنے تھا لیکن میں نے حسین کو نہ پینے دیا نہ پانی اٹھانے دیا۔ صحابہ کہتا ہے اس شخص کے امام حسین نے بد دعا دی تھی کہ تو جتنا بھی پانی پیے گا خدا تیری پیاس کو کوئی بجھائے گا۔ کہتے ہیں اپنے گھر میں اپنی زمین پہ کوٹ گھومتا تھا، اتنا پانی پیا پیٹ اس کا سول گیا لیکن چیختا تھا اللہ تعاش اللہ تعاش اللہ تعاش۔ لوگ کہتے ہیں پانی پی تو رہے ہو، کہتا حسین کی بد دعا مجھے یاد آ رہی ہے، جتنا پانی پیتا ہوں لیکن میری پیاس بجھنے کا نام نہیں لیتی۔ یہی ابن زیاد بدن پر ایسا زخم ہوا جس زخم کی وجہ سے پریشان تھا۔ یہی یزید ایک بیماری کے اندر آج تک معلوم نہیں کہ یزید مرا کیسے، کس نے اس کو مارا، کس زمانے میں یہ دنیا سے چلا گیا۔ یہی بنو امیہ جب بنو عباس آئے 1000 بنو امیہ کے نسلوں کے سر کاٹ اس نے زمینوں پر رکھے، ان کے ہاتھوں کی قبریں کھود ان کی ہڈیوں تک کو جلا دیا گیا کہ بنو امیہ کے افراد یہاں سے دوڑ کے مصر کی طرف حبشہ کے اندر مصر کے اندر دوڑ کے چلے گئے۔ اس حاکم نے اس کو 3 دن اپنی گھر میں سکونت اختیار کرنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد بولا کہ کتنے سال تم لوگوں نے حکومت کی؟ 70 سال سے زیادہ ہم حاکم رہے ہیں۔ آج یہ بات ہے کہ تم میرے پاس چھپنے کے لیے آئے ہو پر عباس کے خوف سے۔ مجھے یہ بتاؤ کیا تم نے اپنے دین کی سنتوں پہ عمل کیا تھا؟ تمہارے دین میں حلال و حرام کا بھید ہے، پھر تم حرام سے بچے حلال پہ عمل کیا کر نہیں۔ اس حاکم نے کہا 3 دن میرے گھر پہ مہمان خدا تھے، آل امیہ جتنا جلدی ہو میرے گھر سے نکل جاؤ کہیں وہ عذاب ہمارے اوپر بھی نازل نہ ہو جائے۔ خدا نے اشد عذاب میں مبتلا کیا۔ یہی وقوفی امام حسین کے ساتھ نہیں دیا، حجاج بن یوسف ان کے ساتھ وہ حال کیا کہ تاریخ لکھتی ہے سروں کو اس طرح مسجدوں میں کاٹا گیا کہ خون کی نہریں گویا مسجدوں سے پانی کی طرح بہ رہی تھی۔ امام حسین نے فرمایا 3 غضب اللہ نے کیے، بدترین غضب خدا وہ ہے کہ اگر تم نواز رسول کا کیا کرو سر کاٹو۔ یہ کربلا بتاتی ہے جنہوں نے صحیح محبتوں کا انتخاب کیا ان میں سے کوئی اور بنا، جنہوں نے غلط محبتوں کا اختیار کیا کوئی ابن ملجم تھا یا وہ شمر تھا یا وہ ابن زیاد تھا یا وہ ابن سعد تھا۔ آج ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ میری محبت صحیح ہے یا غلط ہے۔ فکر ابا عبداللہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کبھی بھی غلط محبت میں گرفتار نہ ہونا، کیونکہ غلط محبت تمہاری دنیا کا بھی خسران ہے اور آخرت کی بھی تباہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والا نسل جوان کے لیے چھوٹی سی مثال کو ہمارے استاد بڑی پیاری مثال دیتے تھے۔ اسلام میں قلب کی بڑی اہمیت ہے۔ پورا قرآن پڑھیں گے کبھی لفظ فؤاد ہے کبھی قلب ہے۔ قلب کو بعض لوگوں نے عقل سے بھی تشریح کی، ہم دل اور دماغ کی جنگ کی باتیں کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ایک چیز ہے کچھ کہتے ہیں الگ چیز ہے۔ قلب عزیز ہے، بڑا مقدس ہے۔ کامن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو سننے والے۔ امام زمانہ جب ضرور فرمائیں گے پہلا جملہ نہیں ہوگا لیکن کعبے کے خلاف کو پکڑیں گے اور صدا دیں گے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو سننے والے۔ اے خدا میرا دل ضابطہ تنگ ہو گیا، اب اس قلب میں برداشت نہیں، میرا ضرور کر دے کہ اس وقت اللہ کی آواز آئے گی فرزند زہرا تجھے اس نے ضرور دیا۔ اس کے بعد کعبے کی دیوار کے سامنے آئیں گے، اعلان ضرور کریں گے، اپنا تعارف
پھر کہیں گے یا اہل العالم انا القائم، اے اہل عالم میں قائم ہوں. یہ تو لوگ متوجہ نہیں ہیں. یا اہل العالم انا المہدی، لوگ متوجہ نہیں ہیں. لیکن پھر آواز دیں گے یا اہل العالم ان جدی حسین قتلوا الشام، کہتے میں وہ ہوں جس کے جد کو پیاسا مارا گیا. پوری دنیا متوجہ ہوگی. یہ جو عربین سن رہے ہیں، مجالس سن رہے ہیں، مشی سن رہے ہیں، دنیا کسے جان رہی ہے؟ حسین ابن علی. کرسچن، مسیحی، ہندو، ایک وقت دنیا میں آئے گا کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ گے، پوچھو کہ حسین، تو کہیں گے ہاں مسلمانوں کا ان کے نبی کا نواسہ ہے جسے کربلا میں پیاسا مارا گیا. اس قدر پیغام حسینی پھیل جائے گا کہ امام زمانہ اپنا تعارف کیسے کروائیں گے؟ 4 جملے کہیں گے، بس آج کو جملے میں رات ہو تو فرما اس وقت یہ جملہ قلب بشر، فرمائے دل میں خدا رہے گا. کسی کا دل میں توڑا کرو، دکھ دیا کرو. اور انہوں نے کس سے دکھ دیا؟ ابا عبداللہ حسین. انہوں نے کس کے دل توڑے؟ 4 سالہ بچی جناب سکینہ. انہوں نے کن بیویوں کو تکلیفیں دی؟ سیدہ رباب کو 6 مہینے کا بچہ. لیکن ایک پیار میں سامنا رستا دیتے تھے. ہم نے پوری زندگی جس چیز سے خیال کرنا ہے وہ یہ قلب ہے. ظرف قلب نجس نہ ہو، ظرف قلب ہمیشہ پاک رہے. اور یہ کیسے پاک رہے گا؟ جب یہ پاکوں کی محبت کے ساتھ جڑا رہے گا. واللہ جن کی نسلیں فرش عزا سے جڑی رہی، ان کی دنیا بھی بچی، ان کی آخرت بھی بچی. ہم نے ایسے شیعوں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا جن کے بچے فرش عزا سے کیا ہو گئے؟ دور ہو گئے. 10 دن والے شیعہ، ہم 10 دن مجلس میں آئے، سے ختم ہو گیا. مجبوری ہے. لوگ پوچھیں گے نا کون ہو جناب سید ہوں، کون ہو جناب شیعہ ہوں، کون ہو جناب فلاں فیملی سے تعلق ہے، محرم آ گیا مجلس میں نہیں گئے. 10 دن تو مجبوری ہے، اپنی شناخت کے لیے جانا پڑتا ہے. وہ یورپ میں ہو، یو کے میں ہو، کینیڈا میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، یو کے میں ہو، یورپ میں ہو. 10 دن تو ہر بندہ آتا ہے. ہاں 10 دن بھی بڑی نعمت ہے کہ انسان کے وجود میں کئی تبدیلی آ جاتی ہے، لوگ بدل جاتے ہیں. فرش عزا باعث نعمت ہے. لیکن پتہ ہے جو مدام جڑا رہتا ہے امام حسین سے، زیارت عاشورہ کے ذریعے، زیارت کربلا کے ذریعے، مجلس کے ذریعے سے، ہمیشہ اس کا دل کیا رہتا ہے؟ نورانی رہتا ہے، چراغ چلتا رہتا ہے، بجھتا نہیں ہے. ہاں دور ہو جاؤ گے یہ ایندھن ہے. کبھی یہ لائٹ بجھنے لگتی ہے تو پھر مجلس میں آؤ، ذکر میں آؤ، مصلی پہ آؤ، پھر یہ روشن ہو جاتا ہے. جب تک یہ روشن رہے گا یہ کبھی بھی غلط محبتوں کے اندر گرفتار نہیں رہے گا. مثال بڑی پیاری تھی. انہوں نے کہا ایک محل کا تصور کر لیا، کوئی بادشاہ کا محل ہے، کرسی خالی ہے. اب کوئی بھی جائے اس کرسی پہ بیٹھے کیا بن جائے گا؟ بادشاہ بن جائے گا. وزیر اعظم کی کرسی خالی ہے، بس بندہ بٹھاؤ تو کیا بن جائے گا؟ وزیر اعظم بن جائے گا. لیکن انہوں نے کہا تھا اس محل کے اندر کوئی بھینس گھسا ہے. ہاں کرسی خالی، محل بادشاہ کا، کوئی بھینس گھسا ہے. تو کیا بھینس جب محل میں گھسے گی تو کیا وزیر بنے گی؟ یا الٹا محل کو کیا بنا دے گی؟ تھا بادشاہ کا گھر، محل کو بڑا بنا. آپ اگر کسی گدھے کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دو تو ہی کس کی ہے؟ کرسی کی ہے. وہ پورے محل کو کیا کر دے گا؟ گندا کر دے گا. بھینس اگر بادشاہ کے محل میں بھی جائے تو عزت نہیں پاتی، وہ الٹا اس محل کو گندا کر دے گا. اگر بادشاہ کے محل میں جاتی ہے تو اسے طویلہ بنا دیتی ہے، اسے باڑا بنا دیتی ہے. تو فرمایا خبردار دل کے محل میں کسی جانور کو گھسنے نہیں دینا. تو تمہارے دل کے محل کو باڑا بنا دے گا، تمہارے دل کا کیا کر دے گا؟ ستیہ ناش کر دے گا. جیسے ہماری قومی اسمبلیوں کا ستیہ ناش، ہمارے وزارت خانوں کا، جن کرسیوں کی عزت تھی ان کرسیوں کا کیا ہے؟ ستیہ ناش ہے. کیونکہ جب آپ صحیح بندوں کو صحیح جگہ نہیں بٹھاتے. اب ان کرسیوں کو تو چھوڑ دیجیے، ایک کرسی خدا نے آپ کے دل میں دی ہے، جس کرسی پہ حسین کو بٹھایا کرو، جس کرسی پہ ابا عبداللہ حسین تشریف فرما ہو، جس پہ ابا صالح المہدی بیٹھا کریں. ایک نوجوان اگر غلط محبت تیرے دل میں آ گئے تیرے دل کا ستیہ ناش ہو جائے گا. حسین مجھے فرش عزا پہ بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں اور بولتے ہیں دیکھ میں نے کس طرح اور کے دل سے نجاستوں کو نکالا، طہارتوں کو داخل کیا، اور اتنا آیا کہ اس کے ماتھے پہ اما زہرا کے رومال کو باندھ دیا.
کہ قیامت کے دن ہر بندہ اٹھایا جائے گا، اس کی نشانی یہ نہیں ہوگی، لیکن اور کے ماتھے پہ ایک نشانی ہوگی، یہ پہچانا جائے گا یہ وہ ہے جس نے حسین کی عزت کی تھی، کس کی وجہ سے؟ فاطمہ زہرا کی وجہ سے عزت کی۔ یہ فرش عطا ہمیں عزیز بناتا ہے، یہ فرش عطا دلوں کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے۔ قرآن کی چھوٹی آیت ہے، صرف اس محبت کی وجہ سے اشارہ کر رہا ہوں، باقی خود جا کے اس کو اسٹڈی کریے گا، ٹاپک بہت لمبا ہے۔ سورہ بقرہ، بھینس کی بات نکلی تو بھینس کی بات ہی کرتے ہیں۔ کون سا سورہ؟ بقرہ۔ کبھی سوچا آپ نے قرآن مجید اور اتنے بڑے بڑے سورے اللہ نے نام کیسے رکھ دیے؟ چونٹی والا سورہ، ہاتھی والا سورہ، بھینس والا سورہ، گائے والا سورہ، بقرہ۔ قرآن کا سب سے بڑا سورہ بقرہ۔ کبھی سوچا قرآن مسلمانوں کے لیے، لیکن سب سے زیادہ جس قوم کا ذکر ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ لگا اسرائیل کا قرآن ہمارے لیے نہیں آیا، قوم بنی اسرائیل کے لیے آیا۔ سورہ آل عمران، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ بقرہ، سورہ نساء، ساری سورتیں آپ پڑھیں گے، کس کا ذکر ہے؟ انبیاء بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ کبھی حضرت یوسف کا، کبھی حضرت موسیٰ کا، کبھی حضرت صالح کا، کبھی حضرت عزیر کا۔ انبیاء کا ذکر کون؟ انبیاء بنی اسرائیل۔ پروردگار سب سے بڑا سورہ، اس میں قصہ کس کا ہے؟ گائے کا قصہ ہے۔ کس کی گائے تھی؟ کیا چکر تھا کہ خدا نے حکم دیا کہ میں کب راضی ہوں گا کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو قتل کر دیتا ہے، قاتل کا پتہ نہیں لگتا، آتے حضرت موسیٰ کے پاس ہمیں بتاؤ قاتل کون ہے تاکہ ہم سزا دیں، ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اندر کون ہے جس نے ہمارے بندے کو مارا ہے۔ اللہ نے کہا ایک شرط بتاؤں گا جب تم گائے کو ذبح کرو۔ پھر یہ پوچھنے لگے گائے کون سی ہے، کون سا رنگ ہو، کون سا کلر ہو، پتلی ہو، دبلی ہو، موٹی ہو۔ پھر اس گائے کے ڈھونڈنے کے چکر میں لگے، خدا اور نشانیاں بتاتا گیا۔ پھر انہوں نے گائے ڈھونڈی، پھر گائے کو ذبح کیا، پھر گوشت کو مردے کو لگایا، پھر جا کے پتہ چلا۔ سیدھا سیدھا حضرت موسیٰ بتاتے تھے یہ گائے کی شرط کہاں سے آتی ہے؟ یہ قرآن ہے، وَاتَّبِعُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ عذاب فکر حسین ذہنوں کو کھولنے کے لیے قرآن نہ قصوں کی کتاب ہے نہ کہانیوں کی کتاب ہے۔ یہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلمیں نہیں جو خدا تمہیں دکھا رہا ہے، یہ ذہنوں کو جگانے کے لیے، یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، یہ وجود کو بیدار کرنے کے لیے، یہ انسان کے دل کو پاک و پاکیزہ بنانے کے لیے کہ وہ کام جو گزشتہ امتوں نے کیا وہ تم نہ کرنا۔ کبھی حضرت لوط کا ذکر، کبھی حضرت یوسف کا ذکر، کبھی حضرت ابراہیم کا ذکر۔ لوط کے زمانے میں ایک بیماری تھی جس پرستی، نوح کے زمانے میں ایک بیماری تھی بت پرستی، ابراہیم کے زمانے میں ایک بیماری تھی آگ پرستی، بت پرستی۔ ہر نبی کے زمانے میں ایک بیماری پائی جاتی تھی، لیکن جس زمانے میں تو رہے گا یہاں ساری بیماریاں ہوں گی، ساری چیزیں اکٹھے تمہاری نسلوں کی طرف آئیں گی۔ اب جس پرستی بھی ہوگی، بت پرستی بھی ہوگی، انا پرستی بھی ہوگی، ذات پرستی بھی ہوگی، مال پرستی بھی ہوگی، قتل انسان بھی ہوگا۔ پہلے صرف یہ تھا یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم، فرعون مارتا تھا بچوں کو قتل کرتا، آج قتل نسل بھی ہے، آج قتل نفس زکی بھی ہے، آج LGBT بھی ہے، آج ہماری نسلوں کو ہر بے حیائی کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ یہ سارا خطا، ساری بیماریاں، تب ایک نبی ایک بیماری، اگر 1,01,24,000 انبیاء تھے، جو بیماریاں ان کی قوموں میں تھی وہ ساری بیماریاں آخر زمان کر رہی ہیں۔ اور فرمایا اب اس تلاطم گمراہی میں تجھے کون بچائے گا؟ ان الحسین مصباح الہدی و صفی النجات۔ یہ مجلس حسین جو کشتی بنے گی، تیری نسلوں کو اٹھائے گی اور ان گمراہیوں سے نکالے گی۔ اب تیرا بچہ امریکہ میں رہے، آسٹریلیا میں رہے، یورپ میں رہے یا پاکستان میں رہے، دنیا ایک ملک بن جائے گی اور یہ حسین کی کشتی ہے۔ اور کشتی کہاں بنتی ہے؟ فرش عذاب پہ بنتی ہے، مجلس حسین میں بنتی ہے۔ اور اگر اس کشتی کو جلتا ہوا دیکھنا ہے تو وہی حسین میں چلے جاؤ۔ اس طرح انسان کی فطرت وہی میں جاگ جاتی ہے، وہاں نگاہ شہوت نہیں، وہاں نگاہ کنجوسی نہیں، وہاں ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، انسانیت کا جذبہ۔ ایسے لگتا ہے کہ انسان نہیں، یہ فرشتے ہیں جو چل رہے ہیں، یہ کھلانے والے معمولی انسان نہیں۔ کون اتنا سچی بن جاتا ہے؟ یہ حسین کی کشتی ہے جو تجھے نور بنا رہی ہے، یہ حسین کی کشتی ہے جو تجھے اصلی فطرت کی طرف پڑھتا رہی ہے۔ اور جیسے اس کشتی سے نکل کے اس تلاطم کے اندر آؤ گے تو یہ دنیا کی نجاستیں، یہ دنیا کی خباستیں، یہ تمہاری نسلوں کو کہاں سے لے کر کہاں لے کر چلی جائیں گی، یہ تمہاری حیا کو چلا دیں گی، تمہاری غیرتوں کو چلا دیں گی، یہ تمہیں امن پسند نہیں ظلم پرست کرنا بڑھا دیں گی۔ پر یہ حسین کی کشتی ہے۔ اب ایک بیماری، اب آؤ سورہ بقرہ سوچو خدا نے یہ کیوں کہا؟ کبھی بنی اسرائیل
گھر میں فراغت ہو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے انہیں بنی اسرائیل سنایا کرو، کیونکہ رسول نے فرمایا بالنعل بالنعل، جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا وہ سب کچھ میری امت کرے گی. گلے کاٹے میری امت کاٹے گی، ظلم کیا میری امت کرے گی، فسق کیا میری امت کرے گی، نفاق تھا میری امت کرے گی. وہ ساری بیماریاں نبی نے فرمایا بالنعل بالنعل. حضرت ہارون کو نہیں مانا، وہی امت نے کام کیا اور علی نبی طالب سے منہ کو پھیر لیا. وہ سارے ظلم فرمایا یہ ساری امت کرے گی. عبرت حاصل کرو کہ تم ان کاموں میں شریک نہ ہو جانا. فرمایا یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ کون تھے بنی اسرائیل؟ فرمایا دو چیزوں پر ایمان رکھتے تھے، ایک جبت پر، ایک طاغوت پر. جبت کیا ہے؟ جبت کہتے ہیں ایجپٹ کو، مصر کو. بنی اسرائیل نے کہاں سے ہجرت پائی؟ مصر سے ہجرت کی، انہوں نے فلسطین کی طرف. اب مصر میں رہے تھے، مصر میں اقوام تھی. جس طرح آپ ہندوؤں میں دیکھتے ہیں یہ براہمن ہندو ہے تو کہتے ہیں ہم بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں، اور دوسروں کو کمی پیچھی ذات مانی جاتی ہے، اپنے ساتھ بیٹھے بھی نہیں دیتے. اور سب کے خدا کیا تھے؟ الگ الگ تھے. جو فرعونی تھے ان کے خدا جو تھے وہ یہی گائے تھا. کون سی گائے؟ سونے کی گائے. ان کے عبادت خانوں میں گائے ہوتی تھی، اور گائے کس سے بنی ہوتی تھی؟ سونے کی. آج بھی آپ دیکھتے ہیں ہندوستان کے ہندو گائے کو کیا بولتے ہیں؟ گائے ماتا بولتے ہیں. کوئی ہماری گائے ہے، ہماری ماں ہے. تو وہی سویلائزیشن آف ایجپٹ ہے، یہ وہی بت پرستی اور گائے پرستی ہے. تو چلتے چلتے آج آپ دیکھتے ہو ہندوستان میں آج تک باقی ہے. اور آپ دیکھو ہندوؤں کو سونے پہننے کا بڑا شوق ہوتا ہے. کسی کو دیکھو گے سونے کی گولڈ کی چین ہوگی، ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں ہوں گی. اور وہی کلچر ہمارے یہاں بھی ہو گیا کہ شادیوں میں لڑکے کو کیا دینا ہے؟ سونے کی انگوٹھی دینی ہے. یہ کلچر آف ہندوازم تھا. اسلام میں مرد سونا کیا ہے؟ حرام ہے. وہی کلچر ہمارے اندر سے آج کر جاتا ہے. تو ایک ہاتھ گائے پرستی، دوسرا سب سے زیادہ محبت کس سے؟ سونے سے. جب حضرت موسیٰ نے ان کو توحید پرست بنایا، مصر سے ہجرت کروا کے، معجزہ کروا کے، ید بیضا کروا کے، عصا کو اجتہا بنا کے، سمندر کو زمین بنا کے دوسری طرف لے کر گئے، تو یہ کسی بستی سے گزرے. انہوں نے دیکھا اس بستی والے کیا کر رہے تھے؟ کسی بچڑے کی عبادت کر رہے تھے. تو کہا کہ موسیٰ ہم نے سب کچھ مان لیا، تجھے مان لیا، تیرے خدا کو مان لیا، لیکن ایک تھوڑا سا کام کر. یہ نہیں ہو سکتا کہ تو ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دے. ابھی تک دل میں کیا تھی؟ ایجپٹ، یؤمنون بالجبت کی محبت تھی. وہ حسرتیں ابھی بھی باقی تھی کہ میں ویسا بنوں جیسا فرعونی تھے. تبھی حضرت موسیٰ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، جب 40 دن کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں. اب سوال ہے یہ سامری جب آیا اس نے بکری کیوں نہیں بنائی؟ سمجھو یزیدی کس طرح نسلوں کو چراتے ہیں، طاغوت والے کس طرح تمہارے بچوں کو تمہاری گودوں سے چھینتے ہیں. بکری نہیں بنائی، ہاتھی نہیں بنایا، اونٹ نہیں بنایا، اس نے کیا بنائی؟ گائے بنائی، گائے کا بچڑا بنایا. سامری سے جب موسیٰ نے کہا کہ تم نے بچڑا کیوں بنایا؟ کہا موسیٰ میں نے ان کے دلوں میں دیکھا، زبان سے تو اللہ کو مان کے دل میں اپنی بچڑے کی محبت تھی. زبان سے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن ابھی تک وہ جہالت عربیت و عصبیت ان کے دلوں میں باقی تھی کہ وہ چلا ہے اس کو خلیفہ کیوں بنانا. عرب کی پرانی رسومات ان کے دلوں میں تھی کہ 40 سال سے اوپر ہوگا، بوڑھا ہوگا تو آپ کے ہاتھ میں اس کے پاس ہے. جناب زید کے بیٹے کو رسول نے فرمایا کہ میں روم کی طرف لشکر بھیج رہا ہوں، اس کی حاکمیت میں جاؤ. اسامہ کی حاکمیت 3 بار رسول نے کہا، غضب نہ ہوئے اور خدا لعنت کرے اس کا. تو اسامہ کے لشکر نہیں جاتا. سب کہتے ہیں کہ ایک زمان ہے، نبی نے اسے لشکر کا سب سالار بنا دیا. دلوں کے اندر ابھی تک کیا تھی؟ وہی جہالت کی محبتیں. بچڑا بنایا کیونکہ ان کے دلوں میں بچڑے کی کیا تھی؟ محبت تھی. اب خدا نے کہا میں قاتل کا بتاؤں گا، لیکن کب؟ جب تو بچڑے کو ذبح کرے گا. بہانے لانے لگے، موٹا ہو پتلا ہو، کسفران لونہا، بچڑا بھی ان کو بہت پسند تھا جو گولڈن کلر کا. تو خدا نے کہا ذبح اسے کرنا جو گولڈن کلر کا ہو، جو تمہیں سب سے زیادہ کیا ہے؟ پیارا ہے، جس کو تم نے دل کے اندر اپنا خدا بنایا ہو. محبت خدا بن جاتی ہے. اور میں سے ذبح کر. ڈھونڈتے 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 کسی خاتون کے گھر میں پہنچے، وہاں اسی رنگ کا کلر کا بچڑا تھا. مشکل تھا ان کے لیے. اب موسیٰ کو کیسے بولے؟ موسیٰ یہ ہمیں پیارا ہے. ایسے ہے کسی ہندو کو بولو گائے کو کاٹو تو ہم تو گائے کے چکر کیا ہے. وہ گھر سے کاٹے، وہ تو اس کو اپنا خدا مانتا ہے، اسے تو اپنی گائے ماتا مانتا ہے. کاٹو.
دوسرا مسئلہ کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت، دوسری محبت تھی سونے کی محبت. اس خاتون کی طرف اللہ نے فرشتہ بھیجا کہ ایسے نہیں کہنا، اسے کہنا کہ بچڑے کے وزن کے برابر مجھے کیا چاہیے؟ سونا چاہیے. یہودیوں کے گھروں کے اندر جتنا سونا تھا سارا سونا نکال کے لائے، سونا بھی قربان کیا، بچڑے کی محبت بھی قربان کی. تب جا کے خدا نے جواب دیا کہ جب تک اندر کی محبتوں کو قربان نہیں کرتے تب تک حسین کے میدان میں نہیں آ سکتے. کیا ہوتا ہے؟ محبتیں قربان ہوتی ہیں. آسائش پسند ہے قربان، گرمی پسند نہیں قربان، آنکھوں کی تکلیف پسند نہیں مال ہر کسی کو پسند لگا دیا. ہمارے دوست ہیں تقریباً پاکستانی 20 کروڑ کا موقع بنایا. کون لگاتا ہے 20 کروڑ؟ یعنی یہ سب ہمیں کیا دے دی؟ قربانی، آنسوں کی قربانی، تکلیف کی قربانی. ماتم کرتے ہو تو بدن کو مارتے ہو نا. آسائش پسند ہے، تکلیف کس کو پسند ہے؟ ہر چیز کیا کر رہے ہو؟ قربان قربان قربان. بچوں کو لے جاتے ہو، چھوٹا بچہ ہے، گرمی ہے، کیوں لے کے جا رہے ہو؟ عاشورہ حسین ہے. ہم اپنے بچے کو نہیں دیکھتا، مائیں بہنیں بچے بوڑھے سارے کہاں چل رہے ہیں؟ کبھی بم دھماکے کے جسم قربان ہو جاتے ہیں، رب کو نہیں چھوڑنا. صرف کربلا کیسے کراچی میں بم دھماکے ہو گئے نا، کسی نے علم نہیں چھوڑا، کسی نے راہ نہیں چھوڑی، کیونکہ یہ راہ ہے ہی کس کی راہ؟ قربانی کی راہ. کہ اغیار کی محبتوں کو نکالو، حقیقت کی محبتوں میں عاشق بنو، دلوں کو پاکو پاکیزہ بناؤ. اب یہ خالص محبت کا آنسو جب آنکھوں سے گرتا ہے، اس کی قیمت یہ فیک نہیں ہے، یہ کسی جھوٹی محبت میں نہیں ہے، کسی خاتون کی محبت میں، کسی گاڑی چوری ہونے کی محبت میں، مال چھن جانے کی محبت کا آنسو نہیں. یہ حسین کے عشق کا آنسو ہے. آپ کا اس خالص آنسو میں اتنی طاقت ہے کہ یہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے. یعنی کئی مجالس میں یہ واقعہ سنایا. دیکھو آپ کا خلوص ہے تو امام حسین کو دور نہ آتے نا آگے. آپ ایک قدم آؤ 10 قدم آتے، بہت بڑا تاجر تھا. ایک بار کسی کے اندر ہے ہماری تنہائیاں پاک نہیں، بہت نجس ہیں. ایک آنکھ ہے جس کے سامنے ہم بہت نہیں، وہ کیمرے کا آنکھ ہے، لوگوں کی آنکھ ہے. اور ایک آنکھ ہے جس کے سامنے ہم بہت برے ہیں، وہ اللہ کی آنکھ ہے. اعتبار تو یہ بھی تھا، لیکن ایک خوبی اس کے اندر تھی. وہ خوبی یہ تھی، اس کے پاس لوگ آتے تھے انجمن کے ماتمی جوان آتے تھے، جو امام حسین کی مجلس کروانی ہے تھوڑا حصہ ڈالا. 4 جوان ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی شادیوں کا مسئلہ ہے، جہیز کا مسئلہ ہے، کار خیر جو امام حسین سے ریلیٹڈ ہوتا تھا. اس کی ایک عادت تھی، تاجر بڑا تھا، معتمر بندہ جب اس کے پاس آتا تھا تو یہ اپنا چیک بک سے چیک نکالتا تھا، نیچے سائن کرتا تھا اور چیک دیتا تھا. ہمیشہ کہتا تھا جتنی ضرورت ہے اتنا لکھو، مجھے دکھاؤ نہیں کہ تم نے کتنا لکھا. پوری زندگی آنے والے معتمر تھے، کوئی 10 لاکھ لکھ کے لے گیا، کوئی 20 لاکھ، کوئی تمہاری مرضی ہے، بلینک چیک دیتا تھا. میں نے آج تک حسین سے حساب و کتاب نہیں کیا. کل میرے ذہن میں بھی رہے کہ مولا میں نے آپ کی مجلس کے لیے 10 لاکھ دیے تھے، مولا میں نے 1 لاکھ دیے تھے. ہمارے دوست مولانا جو کہ مولانا مجلس کے بعد لفافے میں دے کے میں نے کبھی کھولے نہیں ہونا، تاکہ مجھے یاد بھی رہے کہ کہاں سے کیا ملا. کہتے اس نے کبھی بھی چیک جب سائن کیا کبھی اس نے نوٹ بھی نہیں کیا کہ اگلے بندے نے رقم کیا لکھی. اس کا بیٹا کہتا ہے بابا کی عادت تھی اور دنیا سے چلا گیا. دیکھو زندگی کا بتانے لگتا نہیں ہے، پیسہ اس راہ میں خرچ کرو جو خالص ہو، آنسو اس راہ میں بہاؤ جو خالص ہو. دنیا کا ہر انسیڈنٹ آپ کے لیے کیا چھوڑ کے جاتا ہے؟ ایک عبرت چھوڑ کے جاتا ہے. اسی پاکستان کا ایک بہت بڑا بزنس مین سب نے سنا ہوگا، 10 کروڑ کی نمبر پلیٹ خریدی یم تھا. 10 کروڑ بڑی رقم ہے، صرف گاڑی کی نمبر پلیٹ 10 ملین میں تھا. 10 کروڑ کی نمبر پلیٹ خریدی. نمبر پلیٹ خریدنے کے بعد 20-25 دن میں کینسر ہوا. دبئی میں بندہ
اب 10 کروڑ کہاں ضائع ہو گئے؟ ریا گاری میں ایک پلیٹ کے چکر میں ضائع ہو گئے. اور یہ چیکوں پہ سائن کر کے دیتا تھا کس کی راہ میں؟ حسین بن علی کی راہ. محبت ہے نا. آپ ایک محبت کے چکر میں 10 کروڑ دے رہے ہو. پوری دنیا میں میرا نام ہو جائے کہ میں نے نمبر پلیٹ خریدی. بھائی جناب اتنے کی 10 کروڑ کے نمبر پلیٹ ہے. نہ اس نے انڈے دینے ہیں، نہ اس نے آخرت بنانی ہے، نہ اس نے دنیا بنانی ہے. صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے. اور ایک بندہ وہی پیسہ ہے، وہ پیسہ دے رہا ہے حسین کے موقع کے لیے، 4 غریبوں کے لیے، 4 یتیموں کے لیے، 4 مومنوں کے لیے. ایک آنسو ہے کہ شاید کوئی چرسی مغانی کو نشہ نہ ملے، روئے کہ مجھے وہ تھوڑا سا نشہ دے دو. ایک آنسو ہے جو اللہ کی راہ میں بھرے. دونوں آنسوؤں کی قیمت ہے. ذائقہ ایک ہے، اسی آنکھ سے بہتا ہے، اسی چربی سے نکلا ہے. لیکن ایک آنسوؤں کی خریدار ملائکے ہیں. ایک آنسو ضائع ہو جاتا ہے. اس کا بیٹا کہتا ہے میرا بابا دنیا سے چلا گیا تھا، خبر کا ہے. کہتے کئی دنوں کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا تو دیکھتا ہوں کہ برزخ کے باغوں میں سے باغ میں بیٹھا ہے، بڑے پرتعیش حساب و کتاب میں بیٹھا ہے. تو میں نے فوراً کہا کہ بابا اتنی آسان تھی موت؟ آپ کی زندگی میں کئی عیب نہیں تھے؟ اتنی آسانی سے گزر گئے؟ تو کہا بیٹا اتنا آسان نہیں تھا جتنا آپ سمجھ رہے ہو. تو کبھی برزخ کی جنت، نعمتیں، باغات. میرے لال مجھے قبر سے اٹھایا گیا، نام اعمال اتنا بھاری تھا، گردن میں ڈالا گیا. ایسے لگ رہا تھا جیسے میری کمر ٹوٹ جائے گی. مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا. حساب و کتاب لینے والے ملائکہ میرے سامنے کھڑے تھے. کہتا اتنے میدان محشر میں ابا عبداللہ حسین کا آنا تھا. آتے ہیں جب آپ گرمیوں میں راتوں کے اس پہر میں جب عبداللہ حسین کو یاد کرتے ہو، کیسے ہوں گے وہ قبر کے اندھیروں میں نہ آئیں؟ کیسے ہوں گے وہ برزخ کی گرمی میں نہ آئیں؟ کہا ہے. اور فوراً ملائکوں سے پوچھا کیا عمل ہے؟ کہ مولانا میں عمل کو دیکھی. کہتا بیٹا واللہ جس طرح میں رقم کے بغیر دیکھے چیک پہ سائن کرتا تھا، حسین نے میرے نام اعمال کو دیکھا ہی نہیں. حسین نے سائن کیا کیسے آگے بھیج دو. جیل سے حساب تو کرے گا حسین کے ساتھ، غیر سا حساب ابا عبداللہ حسین کرتے ہیں آپ کے ساتھ. تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے وجود کو اخلاق الہی میں مدد دو. ایک قدم آؤ ہم 10 قدم آتے ہیں. ایک آنسو ایک روایت میں پڑی مچھر کے پر کے برابر اگر آنکھیں گیلی ہو جائیں تو فرمایا اس عشق میں خلوص ہو تو خدا انسان کو اور انسان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. یہ راتیں بہت بڑی راتیں ہیں. اپنے بچوں کو ذرا ترغیب پڑھائیں، اجتماعی طور پہ پڑھیں، بہت زیادہ ثواب ہے. نماز اربعین ہے 2 رکعت اس کو پڑھیں. عاشورہ کا دن، اربعین کا دن، شب قدر کا دن، یوم عرفہ کا دن، یہ کچھ خاص دن ہے سال میں 6-7 دن. ان دنوں کو کوشش کیا کریں عبادت الہی میں، ذکر باب الہی. حسین مشہور فرمایا کثرت سے ان دنوں میں میرے بابا کو سلام کرو. فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا، کوئی میرے بابا کو سلام نہیں کرتا تھا. امیر المومنین گھر تشریف لائے، سیدہ نے فرمایا کہ علی میں نے سنا لوگ تجھے سلام نہیں کرتے. فرمایا نبی کی بیٹی آپ سلام کی بات کرتے ہو. علی سلام کرتا ہوں تو میرا جواب نہیں دیتا. کیفیت ابا عبداللہ یہ تھی، فرمایا کہ ترس گئے تھے امام حسین، کوئی ایک آئے حسین کو سلام کرتا ہے. فرمایا شیعو جب تم میں سے کوئی سلام کرتا ہے میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے.